بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ بنی آدم گناہوں میں کتنے مبتلا ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اس طرح گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے۔ لیکن فرشتوں نے کہا، ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے 2 بہترین اطاعت گزار فرشتے چن لیے، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ ان 2 فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں 2 خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کا کام کرنے لگے۔ جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے، ایک دن ایک عورت ان کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئی اور ان سے کہا، اس کا شوہر اسے پریشان کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی سے مرعوب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے، اور انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی۔ تو اس عورت نے ان سے کہا، تمہاری یہ خواہش میں تبھی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے شوہر کو قتل کر دو۔ ہاروت و ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا۔ نشے کی مستی میں 2 اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس عورت کو ستارے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ کیونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا، اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلایا، جس کو آج وینس بھی کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت اور ماروت وہ اسم اعظم بھول گئے، جس کی وجہ سے وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا بابل کے ایک کنویں میں انہیں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین رازی جیسے مفسرین افسانہ اور من گڑت کہانی کہہ کر سختی سے رد کر دیتے ہیں۔ وہیں امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو درست مانتے ہیں۔ ہاروت و ماروت اور بابل شہر کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر، سفلی کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے اور ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں بھی جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر ہی نظر آتا ہے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی جادو اور سحر کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا، سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے اور معجزات دراصل جادو اور سفلی علم کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہذا دوبارہ یہ شر انگیز علم اس قوم میں سرایت کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائی گئی اس تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے۔ جب یہ نہ کہہ دیتے تو ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف
اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عمل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں، لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے، صراحتاً کہتے تھے کہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت اور ماروت سے ملاقات کر کے جادو کے علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی، یہ اس کنویں کو ہی جائے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال شر پسندی اور فساد کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔